Assalamu alaikum everyone, this is Bushra Askari giving you the lectures in the Learners Academy about personality psychology. आज हम लेसन नंबर 42 पढ़ेंगे. जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि डिस्पोजिशनल बायोलॉजी और इंट्रासाइकिक तो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज जो है हम द कॉग्निटिव एंड एक्सपीरियंशियल अप्रोच के बारे में बात करेंगे. कॉग्निटिव इसका जो फोकस है वो है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस सच एज कॉन्शियस थॉट, फीलिंग, बिलीव्स एंड डिज़ायर्स अबाउट वन एंड अदर्स. The focus is on differences in cognitions, perception, emotion and self. The focus is on understanding experience from a person's point of view. So we differ from each other in two ways. एक तो हम कॉग्निटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं और एक होते हैं इमोशनल एक्सपीरियंसेस यानी कि इंटेलिजेंस. नंबर 3 पे एक्सपीरियंसेस ऑफ द सेल्फ एस्टीम इसमें आ जाता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आ जाती है और सेल्फ आइडेंटिटी आ जाती है. कॉग्निटिव एक्सपीरियंस जो होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कोई भी एक्सपीरियंस हो हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करते हैं, कोई भी इवेंट हो और हम इसको अपने लाइफ में किस तरह लेकर चलते हैं. नाउ ऑल दीज काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस रेफर टू हाउ पीपल प्रोसेस इंफॉर्मेशन, यानी कि वो जो इवेंट्स हो रहे हैं हमारे सामने उसको किस तरह परसीव कर रहे हैं. जैसे कि एक पानी का ग्लास है तो एक जो पेसिमिस्ट होगा वो कहेगा कि ये तो आधा पानी का ग्लास है, बट एक ऑप्टिमिस्ट कहेगा नहीं आधा ग्लास है पानी में इसमें. तो हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. Now all these kind of experiences refer to how people process information. Humans are not like computers who process information objectively and accurately. अब जो कंप्यूटर और ह्यूमंस में ये एक फ़र्क है कि ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं और हमारे अपने पॉजिटिव पर्सनल कंस्ट्रक्ट्स होते हैं. एन इवेंट हैज़ हैपेंड टू अस, हाउ वी प्रोसेस इट बाय आवर पर्सनल कॉग्निटिव स्टाइल. व्हाई डिड इट हैपन, हुज फॉल्ट इज़ इट. तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका हम आंसर खुद से ही देते हैं. Personality psychologists focus on how people make attribution, responsibility and tendency to blame oneself for all the bad events. Second category of experience जो होती है वो emotion होती है. That is very important. उसमें ये है कि आप कैसे खुश हैं, कैसे आप उदास हैं और आपको गुस्सा क्यों आता है और आपको इतनी एंग्जाइटी क्यों होती है. Emotional experience are thoughts ऑफ स्टेट और ए स्ट्रेट. अच्छा, अब इसमें आता है इमोशनल एज ए ट्रेट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू एरियाज. कंटेंट, इट रेफर्स टू द काइंड ऑफ इमोशंस, यानी कि क्या कॉन्टेक्ट है इमोशन का. इसके अलावा प्लेजेंट, अनप्लेजेंट, स्टाइल ऑफ इमोशंस, लाइफ, हाउ दिस इमोशंस आर एक्सपीरियंस्ड, हाई और इमोशनल इंटेंसिटी और लो इमोशंस. The content relates to pleasant और unpleasant emotions such as. content जो होता है वो ये बताता है कि emotion कैसा है, अच्छा है, बुरा है, such as happiness और joy, while unpleasant like anxiety, anger and hostility. दूसरी बात ये है कि style of emotions कैसा होता है, emotional life कैसी होती है, वो refer करता है. some people experience as higher intensity than others. For such high effect intensity persons an ordinary pleasant event will make them very happy. इस पे ये डिपेंड करता है कि इमोशनल स्टाइल कैसा है उनका. कुछ लोग होते हैं थोड़ी सी बात पे भी खुश हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं छोटी सी भी अनप्लेजेंट चीज़ हो उससे वो उदास और डिप्रेस्ड हो जाते हैं. द एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ आर अनलाइक द एक्सपीरियंस ऑफ कॉग्निशन एंड इमोशन. जो एक्सपीरियंस ऑफ द सेल्फ है वो इमोशंस और कॉग्निशन से थोड़ा सा हट कर है. द सेल्फ कैन बी स्टडीड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रियल एंड आइडियल सेल्फ. सेल्फ कैन बी एन आइडेंटिटी, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स, सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सेल्फ जो होता है वो रियल सेल्फ होता है, आइडियल सेल्फ भी होता है.
یعنی کہ جیسے ریئل سیلف کا مطلب جیسے ہم خود ہیں، اور آئیڈیل سیلف وہ جو کہ ہم بننا چاہتے ہیں. سیلف ایز آئیڈینٹی ریفرز ٹو رول اسائنڈ، یعنی کہ ہماری کیا آئیڈینٹی ہے ہمارے سیلف کی، کیا ہم ٹیچر ہیں یا ہم پیرنٹ ہیں یا ہم اسٹوڈنٹ ہیں، تو یہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرتا ہے سیلف. انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس ریفرز ٹو دا ٹائپ. سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچوئلائزیشن ریفرز ٹو دا فورس اور اسٹرینتھ. تھیوریز جو ہیں ریلیٹ کرتی ہیں سیلف کانسیپٹ میں، اس میں کیرن ہارنے کی آتی ہے، روجرس کی آتی ہے، جس میں سیلف ریئل اینڈ آئیڈیل سیلف کے بارے میں بتاتے ہیں. اور سیلف ایز آئیڈینٹی ایرکسن کی ہے. انٹروورٹس اور ایکسٹروورٹس جو ہوتے ہیں وہ کارل جنگ کا ہے. نمبر 4 سیلف اسٹیم اینڈ سیلف ایکچوئلائزیشن میزلو اینڈ روجرس کی ہے. تھیوریز آف پرسنالٹی انکلوڈز ان پرسپیکٹیو اکیلیس، کیرن ہارنے، ایرکسن، میزلو اینڈ روجرس. نمبر 5 جو اپروچ ہے پرسنالٹی کو پڑھنے کے لیے وہ ہے سوشل اینڈ کلچرل. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ پرسنالٹی صرف ہمارے دماغ میں یا نروس سسٹم میں نہیں ہوتی، بلکہ یا جینز میں نہیں ہوتی، بلکہ سوشل اینڈ کلچرل کانٹیکسٹ بھی ہمارے پرسنالٹی کو بنانے کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس میں ایک آ جاتا ہے سوشل انسٹیٹیوشنس. اب سوشل انسٹیٹیوشنس، سوشل رولز. سوشل انسٹیٹیوشن ریفرز ٹو ہوم، نیبر، اسکول. یہ سب چیزیں انسان کی ایک سوشل لائف بناتی ہیں. سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے کلچر، سوسائٹی بہت زیادہ اس کو انفلوئنس کیا جاتا ہے سوشل رول کو ان کے تھرو. سوشل ایکسپیکٹیشن اینڈ ریلیشن شپ وتھ پیپل، کیسے ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ہمارے کھانے پینے کا کیا جو ہے اسٹائل ہے، اور ہمارے لیونگ کا کیا اسٹائل ہے، کھانے پینے کے ہمارے کیا پریفرنس ہیں. جو لوگ امریکہ میں کے کلچر میں بڑے ہوتے ہیں ان کے جو کلچر ڈفرینسز ہیں tend to describe themselves in abstract concepts جیسے کہ I am honest, I am the trustworthy. اس طرح وہ اپنے جو ہے نا کانسیپٹس کا بتاتے ہیں، یعنی کہ ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، یعنی اپنے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. آئی ایم اسٹریٹ فارورڈ، آئی ایم پولائٹ. جبکہ پیپل ریز ان ایشین کلچرز وہ زیادہ اپنے سوشل ریلیشن کے بارے کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں، جیسے آئی ایم مسٹر ایز ڈاٹر، آئی ایم مسٹر بیز سسٹر. تو اس طرح کے کلچر ڈفرینسز ہوتے ہیں. دا کانسیپٹ آف جینڈر اینڈ ڈفرینٹ رولز ریلیٹڈ originate فرام کلچر. اس میں یہ کہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہوتے ہیں جینڈر رولز کے، اور ڈفرینٹ جو ہوتے ہیں ان کی اوریجنیشنس کس طرح ہوتی ہے تھرو کلچر. اس کے بارے میں پرسنالٹی سائیکالوجی جو ہے کا پارٹ یہ بھی ہے کہ کلچر کے ریفرنس سے ہماری پرسنالٹی کیسے بنتی ہے. ان جان گیریز بک مین آر فرام مارس اینڈ وومین آر فرام وینس says that men and women are different species and rules and norms of both genders are different. اب both genders جو ہوتے ہیں وہ different ہوتے ہیں. The culture of growing up as a boy is different as from a girl. تو men جو ہوتے ہیں وہ more aggressive ہوتے ہیں، جو women ہوتی ہیں تھوڑی docile ہوتی ہیں. تو اس طرح سے personality psychologists look for similarities between culture. کچھ کلچر میں لوگ مسکراتے ہیں جب وہ ہیپی ہوتے ہیں اینڈ فراؤن وین دے آر سیڈ، اور اپنے دانت دکھاتے ہیں جب وہ اینگری ہوتے ہیں. اس جن سائیکالوجسٹ نے اس اپروچ کی طرف کام کیا ہے اس میں البرٹ، کیٹل، میزلو، ایرکسن، روجرز اینڈ کیلی کے نام شامل ہیں. نمبر 6 پہ ایڈجسٹمنٹ آتا ہے. This refers to the fact that personality plays a key role in how we cope, adapt and adjust to the events in our daily life. Personality is linked with important health issues such as heart disease, sleep, diet and role of exercise. ایڈجسٹمنٹ میں یہ بات آتی ہے کہ ہم کس طرح جو ہے اپنے لائف میں کوپ کرتے ہیں اور اڈیپٹ کرتے ہیں. اس میں کچھ جیسے بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں یا ہمارے سلیپ پیٹرنز ہوتے ہیں، ہم اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. The personality to help us adjust to the challenging demands of life. It's in a unique way for all of us.
اب ہم جو ہے کس طرح ڈیمانڈز اور چیلنجز آف لائف کو ہم لوگ سے ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں کل جو ایڈجسٹمنٹ کے طریقے بتاتے ہیں. اب اس میں مینٹل ہیلتھ ہو گیا. وی فیس اسٹریس ایوری ڈے اینڈ ہاؤ وی فیل اسٹریس ویریز فرام پرسن ٹو پرسن. اب اسٹریس سے کس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے مختلف انداز میں جو ہے ایڈجسٹ کر سکتا ہے یا ایکسپریس کر سکتا ہے، تو یہ انسان میں ڈفرینس بیکاز آف پرسنالٹی ہوتا ہے. Personality plays a very key role in how we appraise and interpret stress. Now some of us appraise, interpret and cope and adjust to stress well. ہم لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسٹریس کو بہت اچھی طرح اڈیپٹ کر سکتے ہیں، while some of us play pattern of emotions. اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ایموشنس ڈسپلے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، بیہیویئر ان کے بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور وہ نہ صرف اپنے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی. So coping with stress and disorders of personality define the adjustment domain fully. یہ والا جو ڈومین ہے یعنی کہ پرسنالٹی کو پڑھنے کا ایڈجسٹمنٹ، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم کس طرح اسٹریس سے ہم کس طرح کوپ کر سکتے ہیں اور ہم کس طرح کرتے ہیں. Personality is linked with health outcomes such as heart problem, diabetes, ulcer, even some cancer as a result of stress. تو یہ جو اسٹریس ہے اٹ ڈپینڈس اپان دا پرسنالٹی کہ وہ جو ہیلتھ کو وہ کس طرح سے کوپ اپ کرتے ہیں. اگر کسی کی ہیلتھ خراب ہے یا ڈائبٹیز ہے تو وہ اپنی پرسنالٹی اس کی کیسی ہے کہ وہ اس سے کوپ کرے گا. پرسنالٹی از آلسو ریلیٹڈ ٹو سرٹن بیہیویئر سچ ایز اسموکنگ, ڈرنکنگ اینڈ رسک ٹیکنگ. اولڈ ایج پرابلم اینڈ ریٹائرمنٹ پرابلمز آر آلسو ریلیٹڈ ٹو اسٹریس. تو یہ ہمارے سارے فیکٹرز ہیں. ایڈجسٹمنٹ کا بھی ایک جو ہے فیکٹر ہے کہ ہم کس طرح جو ہے نا اپنے ڈیلی لائفس کی جو پرابلمز ہے ان سے ہم کس طرح کوپ کریں. سو اٹ ڈپینڈز اپان آور پرسنالٹی، اور ہماری پرسنالٹی کو بنانے میں بھی یہ فیکٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، آج کا لیکچر اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر جو کہ ہمارا ہوگا گرینڈ تھیوری آف پرسنالٹی لیسن نمبر 43، اس کی طرف ہم آئیں گے اور پھر ڈیٹیل میں بات کریں گے. اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس.